السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کے غالباً 10 کتابچوں کے ترجمے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، اور امید ہے کہ سامعین و ناظرین نے ان سے فائدہ محسوس کیا ہوگا۔ آج کا یہ ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں ابو سیر اور ابو قیر کا دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعے کی تفصیل تو آپ ترجمے کے تحت جان لیں گے۔ اجمالی طور پر مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابو سیر ہوشیار، بااخلاق، نیک دل، محنتی حجام تھا، اور ابو قیر اس کے برعکس حریص، دھوکے باز اور خائن یعنی خیانت کرنے والا چغل خور رنگریز تھا۔ ان دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم محنت کریں گے اور جو کچھ کمائیں گے ان کو آپس میں آدھا آدھا ڈیوائڈ یعنی بانٹ لیں گے، ڈیوائڈ کر لیں گے۔ لیکن ابو قیر نے اس کی خلاف ورزی کی۔ ایسی صورتحال بھی پیش آئی کہ ایک مرتبہ ابو قیر نے ابو سیر کو نیند میں دیکھ کر اس کے پیسوں کی تھیلی لے کر راہ فرار اختیار کی، یعنی بھاگ گیا۔ ایسا بھی ہوا کہ ابو قیر نے ابو سیر کی بادشاہ کے سامنے ناحق چغلی کی، لیکن اس کو اپنی چغلی کا نتیجہ موت کی صورت میں بھگتنا پڑا، اور ابو سیر کو بادشاہ نے اس کی امانت داری و اخلاق کی وجہ سے بہترین بدلہ دیا۔ اس واقعے میں اور بھی پہلو ہیں۔ طوالت کے خوف سے اور بلا وجہ تکرار سے بچتے ہوئے کہ ترجمہ کے تحت آپ جان لیں گے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ تو چلیے ترجمہ کرتے ہیں، توجہ سے سنیے۔ ابو سیر و ابو قیر۔ ابو سیر اور ابو قیر۔ ابو سیر کان فی الاسکندریۃ حلاق ذکی حسن الخلق طیب القلب اسمہ ابو سیر، وکان فقیرا جدا لا یجد قوت یومہ الا بشق النفس۔ اسکندریہ میں ابو سیر نام کا ایک ہوشیار، اچھے اخلاق والا اور نیک دل حجام رہتا تھا۔ وہ بہت ہی فقیر تھا، بڑی مشکل سے اپنے نفس کو محنت و مزدوری میں لگا کر روزانہ کی خوراک حاصل کرتا تھا۔ وَكَانَ يَشْكُو الْكَسَادَ وَيُفَكِّرُ فِي تَرْكِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَالسَّفَرِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَرَقَّبُ الْفُرَصَ۔ اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسکندریہ کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف سفر کرنے کے سلسلے میں سوچنے لگا اور موقع کا انتظار کرنے لگا۔ قصد یقصد قصادن باب نصر عنصروں سے منڈا ہونا، بازار میں کسی چیز کی مانگ نہ رہنا۔ اسی سے قاصد اسم فاعل وہ شے جس کی بازار میں مانگ نہ ہو یا غیر چالو، اس کی ضد ہے رائجن۔ قصاد منڈا، قصاد بازاری۔ ترقب یترقب ترقباً، اور اسی طرح راقب یراقب مراقبتاً، باب تفاعل اور باب مفاعلہ سے۔ منتظر رہنا، طاق میں رہنا، گھاٹ میں لگنا۔ اور نصر عنصروں سے الرقابۃ والرقب والرقوب، دیکھنا، تاکنا، انتظار میں رہنا، نگرانی کرنا، نظر رکھنا۔
فرسن فرصتن کی جمع ہے موقع. ابو قیر وکان بجوارہ سباغ ماہر فی صناعتہ ولکنہ ماکر خبیث سیء السمعہ اسمہ ابو قیر. اور اس ابو سیر کے پڑوس میں اپنے ہنر میں ماہر ایک رنگریز رہتا تھا جس کا نام ابو قیر تھا، لیکن وہ چالاک، بدباطن اور لوگوں میں بدنام تھا. وکان ھذا الجار شریحا طماعا، اور یہ پڑوسی انتہائی حریص و لالچی تھا. وہو مثال للغش والخداع والمماطلہ، اور دھوکہ دینے میں اور ٹال مٹول کرنے میں اس کی مثال دی جاتی تھی. یعنی اس طرح کہا جاتا تھا کہ ابو قیر جیسا دھوکے باز ٹال مٹول کرنے والا مت بنو. سمعتن ساکھ شہرت، اسی سے سمعتن حسنتن نیک شہرت، عمدہ ساکھ. شریح یشرح شرحن و شراحتن باب سمیع اسمہ سے کھانے کی بے حد خواہش ہونا، حریص و لالچی ہونا، بدنیت ہونا، اسی سے شریحن لالچی کو کہا جاتا ہے. تموا یتمو تماعتن بابی کرم سے لالچی ہونا، اور تمیہ یتمع تمعن بابی سمیع سے لالچ کرنا. اسی کو بابی تفعیل اور بابی افعال میں لی جائیں، یعنی تمع اور اتمع تو اس کا معنی ہوتا ہے لالچ دلانا، ہمت دلانا، اور طماعن بے حد لالچی. غش یغش غشن بابی نصر سے، اور غشش یغشش تغشیشن دھوکہ دینا، اسی سے غشاشن دھوکہ باز، ملاوٹ کرنے والا. اور خدا یخدع خدعن بابی فتح سے دھوکہ دینا، فریب دینا، چال چلنا، اسی کو بابی انفعال میں لی جائے انخدع دھوکہ کھانا. اور خداعن مخادعن دھوکہ باز، فریب کار. مخدوعن فریب خوردہ یعنی جس کو دھوکہ دیا جائے. اذا حدثک کذب علیک واذا وعدک اخلف وعدہ واذا ائتمنتہ خانک. اور جب تو اس کے پاس، اور جب وہ تجھ سے بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب تجھ سے وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب تو اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے. فَقَرِحَهُ النَّاسُ وَكَفُّوا عَنْ مُعَامَلَتِهِ فَقَصَدَتْ صِنَاعَتُهُ وَلَمْ يُقْبِلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَصَارَ النَّاسُ يَحْذَرُونَهُ وَيُحَذِّرُونَ غَيْرَهُمْ مِنْ مُعَامَلَتِهِ. اس کی اس عادت کی وجہ سے، یعنی بری عادت کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور ان کے ساتھ لین دین کرنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا یہ پیشہ ٹھپ ہو کر رہ گیا. کوئی بھی اس کی دکان پر نہیں آتا تھا. لوگ خود بھی اس سے بچنے لگے اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ لین دین کرنے سے روکنے لگے. حذر یحذر کا معنی بچنا، اور اس کو بابی تفعیل کے اندر لی جائے حذر یحذر تحذیرا کا معنی بچانا. اقبل یقبل اقبالا اعلیٰ کے صلے کے ساتھ سامنے سے آنا یا متوجہ ہونا. افلاس ابی قیر، ابو قیر کی تنگ دستی یا ابو قیر کا مفلس ہو جانا. وکان من عادته اذا جاءه احد بثوب لیسبغه له
ان یطلب منہ الاجر مقدما بعد ان یوہمہ انہ سیشتری بہ اسباغا، اور اس کی ایک عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی آدمی کپڑا لے کر اس کے پاس رنگوانے کے لیے آتا تھا تو یہ اس سے یہ کہہ کر پیش کی رقم یعنی اجرت لیتا تھا کہ ان قریب میں اس اجرت کے ذریعے رنگ خریدوں گا، پھر تمہارا کپڑا رنگ دوں گا۔ فَإِذَا انصَرَفَ صَاحِبُ الثَّوْبِ ذَهَبَ أَبُو قِيرٍ بِالثَّوْبِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ وَبِمَا أَخَذَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا شَاءَ مِنْ أَطْيَبِ الْمَآكِلِ وَالْحَلْوَى۔ پھر جب کپڑے کا مالک لوٹ جاتا تھا تو ابو قیر کپڑا لے کر بازار جاتا تھا اور اس کپڑے کو فروخت کر کے اس سے ملنے والی رقم اور وہ اجرت جس کو وہ گاہک کے پاس سے وصول کرتا تھا ان سے اچھے اچھے قسم کے کھانے کی چیزیں اور حلوہ خریدتا تھا۔ فَإِذَا عَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الثَّوْبِ مَاتَلَهُ وَتَعَلَّلَ لَهُ بِآذَارٍ كَاذِبَةٍ، پھر جب کپڑے کا مالک اس کے پاس کپڑا لینے کے لیے آتا تھا تو یہ جھوٹے بہانے پیش کر دیتا تھا۔ تعلل یتعلل تعللا بقضا کا معنی بہانہ بنانا، عذر پیش کرنا، مصروفیت ظاہر کرنا، اسی کو باب تفعیل میں لی جائے۔ علل یعلل تعلیلا کا معنی سبب بیان کرنا، عذر پیش کرنا، وجہ جواد پیش کرنا، اور علل النفس بقضا دل بہلانا۔ یدعی فی الیوم الاول انہ کان مشغولا ببعض الضیوف ویزعم فی الیوم الثانی ان زوجہ ولدت وہکذا حتی یمل صاحب الثوب فیطلبہ منہ لیصبغہ عند غیرہ۔ چنانچہ پہلے دن کہہ دیتا کہ میں مہمانوں کی مہمانی میں مشغول تھا جس کی وجہ سے تمہارا کپڑا نہیں رنگ سکا۔ دوسرے دن کہتا کہ میری بیوی نے بچہ جنا جس کی وجہ سے آپ کے کام کو انجام نہیں دے سکا۔ اسی طرح دوسرے بہانے بناتا تھا، یہاں تک کہ گاہک یعنی کپڑے کا مالک اکتا کر یہ کہہ دیتا کہ مجھے میرا کپڑا واپس دے دو، میں دوسرے رنگریز کے پاس رنگوا دوں گا۔ مل یمل مللن باب سمیع یسمع سے اکتانا دل اچاٹ ہونا، اسی سے باب افعال کے اندر امل یمل املالن دل اچاٹ کر دینا، اکتا دینا۔ ماتل یماتل مماطلتن ٹال مٹول کرنا۔ یقول له ابو قیر الحق یا صاحبی اننی خجل منک جدا ولست ارى بدا من مکاشفتک بالحقیقہ۔ لیکن ابو قیر اس وقت یہ کہتا تھا کہ میرے ساتھی میں یقیناً آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں تم سے حقیقت کو چھپانے کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ کاشف یکاشف مکاشفتن بقضا کسی کے سامنے بیان دینا، خبردار کرنا، اور کاشف بالعداوہ کس کھلی دشمنی کرنا۔ فقد صبغت ثوبک احسن صبغ وبذلت جهدی كله في اتقانه ثم جاء لص خبيث فسرقه لسوء الحظ من دکانی فبحثت عنه فلم اجده۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کے کپڑے کو اچھی طرح رنگ دیا اور اس کو عمدہ اور مضبوط کرنے میں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، یعنی میری پوری کوشش اس میں صرف کر دی،
لیکن بدنصیبی سے ایک چور آ کر میری دکان سے اس کپڑے کو لے گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن مجھے ملا نہیں۔ فینصرف صاحب الثوب اذا جازت علیہ حیلته او یتشاجر معه اذا ارتاب ای شک فی قوله ثم لا یظفر منه بشیء علی الحالین۔ پھر جب کپڑے کے مالک پر ابو قیر کا ہیلا چل جاتا تھا تو وہ لوٹ جاتا تھا، اور اگر ہیلا نہیں چلتا تھا یعنی کپڑے کے مالک کو اس کی بات میں شک رہتا تھا تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، تاہم دونوں اپنی چیز وصول کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ شاجر یشاجر مشاجرتن اور تشاجر تشاجر جگرنا، اسی سے شجارن لڑائی جھگڑا۔ ارتاب یرتاب ارتیاب شک میں پڑنا، اسی سے مرتاب شکی شک کرنے والا۔ اور راب یریب ریبن و ریبتن اور اراب یریب ارابتن، بابی نصر درب یدرب سے اور بابی فعل سے شک میں ڈالنا۔ ظفر یظفر ظفرن سمیع اسمعو سے فتح پانا غلبہ پانا۔ ظفر المطلوب مطلوب پا لینا، مطلوب حاصل کر لینا، اسی کو باب تفعیل اور افعال کے اندر ظفرا اور اظفرا میں لے جائے تو کامیاب بنانا۔ وما زال كذلك حتى علم به القاضي فأمر بإغلاق دكانه حتى يأمن الناس شره۔ اور برابر اس کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ قاضی کو اس کا علم ہوا تو اس نے اس کی دکان بند کرنے کا حکم نافذ کیا تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ و مامون رہیں۔ امین یأمن امانن و امانتن و امنن و امنن، سمیع اسمعو سے بے خوف ہونا، محفوظ ہونا۔ یہ تھا اس کہانی کا پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو پارٹ نمبر 2 کے اندر مابقیہ کہانی کو پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔